السلام علیکم۔ آج جناب سنڈے ہے اور انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے۔ یہ خبر میں نے آپ کو ایسے سنائی ہے جیسے آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے نا عشرت فاطمہ ہوتی تھی، وہ خبریں پڑھتی تھیں تو ویسے سنائی تھی آج کا خبر نامہ دیکھیے فلانا 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 جو بھی تھا بہرحال۔ اچھا جی، میں آپ سے بات یہ کرنا چاہ رہی تھی، ایک تو آج کوئی بلاگ نہیں بنایا گیا، بلاگ غریب لوگ ہیں یار، سپیکر خراب ہو گیا موبائل کا۔ اچھا یہاں پہ رکھ لیتے ہیں۔ اچھا ایشو یہ تھا، بات ایشو نہیں ہوتا، میں کچھ باتیں کو میں ایڈمٹ کر لیتی ہوں، میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں جو کھل کے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو مجھے یہ جہلیت ہے، ویسے اتنا پڑھ کے تو مجھے نہیں کرنا آتا نا، یہ موبائل سیٹ کرنا یہ وہ، اور اس میں ریکارڈنگ اور یہ ساری چیزیں، یہ جہلیت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹیوں کی پرورش ایسے کرو جیسے قسم سے ایسے کرو جیسے کمانڈر کی کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کمانڈر بڑا سخت جان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ جب جہاں پر ہر پولیس ہار جاتی ہے اور بڑے بڑے لوگ رہ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو کمانڈوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو عورت کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، وہ چند ایک عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گند کھول دیتی ہیں یا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اگر چھوڑنا بھی ہو تو چپ کر کے چلی جاؤ بی، دوسروں کے تو نہ زندگیاں خراب کرو جو وہاں رہ رہا ہے یا بچوں کو سنبھال رہا ہے۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو سب سے دوسری بات یہ ہے، دیکھو مشکل وقت سب پہ آتا ہے۔ میں نے آپ کو میں جو آج بات کرنا چاہ رہی ہوں ابھی، اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دیکھو ایک تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا میری کچھ اپنی ہی بنائی ہوئی وہ کہتے ہیں نا کچھ اصول ہیں جن میں میں اپنے بچوں کو شو نہیں کر سکتی۔ میں گھر شو کر سکتی ہوں، اور دوسرا میں گھر سے نکل کے گلیوں میں سڑکوں پہ ایز اٹ از اس طرح کی ولاگنگ میرے سے نہیں ہوتی۔ کوشش تو میں کر سکتی ہوں لیکن ہوگی نہیں، مجھے پتہ ہے۔ اور مجھے یہ ظاہر ہے جو چیز میں نے ساری زندگی نہیں کی وہ مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جب انسان کے اوپر وہ برا وقت آتا ہے تو پیٹ کے لالے جب پڑتے ہیں، آپ کو اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے میرے خیال میں 100% ایسے ہی ہے۔ تو مجھے آج ان بیٹیوں سے اور اپنی ماں بہنوں سے اپنی بیک زندگی پہ میں یہ سوچتی ہوں کہ یار کبھی نہ کوئی فیصلہ کیا زندگی میں، جو سبق پڑھایا وہی پڑھتے گئے، بہت غلط کیا، کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا، یہ نہیں سوچا کہ یار یہ فیصلہ یہاں پہ کر لینا چاہیے۔ آج میں سمجھتی ہوں کہ جو بندہ جس کے اندر ڈیسیژن پاور ہے از ٹو مچ گریٹ، ٹائم پہ ڈیسیژن لو۔ اب میں یوٹیوب پہ آئی ہوں، سیدھی سی بہت دو ٹوک سی بات ہے، دیکھو ابھی میرے پہ ٹف ٹائم آ گیا، ایک دم سے آ گیا، مجھے نہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ میرے اوپر پہاڑ گرنے والا گر گیا۔ اب جناب گر گیا، بہت بڑے سویئر کیس میں چلی گئی، نہیں لڑ پا رہی تھی، لیکن اللہ نے 2-3 چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ نے گفٹ دی ہوئی ہیں۔ ایک تو ہمیشہ جب میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ تجھے تو بہت لگتی ہیں ماں باپ کی دعائیں، کیونکہ میں گرتے گرتے ہی بچ جاتی ہوں، میں دھوکہ کھاتے کھاتے ادھر سے نکل جاتی ہوں۔ یہ ماں باپ کی دعائیں، یہ میری کوئی ایلیجبلٹی نہیں ہے، یہ میری نیت ہے، یہ میری سمجھو تعریف ہی میں کر دیتی ہوں، یہ میری تعریف ہے۔ اچھا میں یہ صرف کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھو جب مشکل وقت آتا ہے نا، تو میں نے آپ کو اپنی کچھ بتائی کہ یہ میرے مسئلے ہیں، میں گھر سے نہیں نکل سکتی، میں ولاگنگ نہیں کر سکتی، میں گھر نہیں دکھا سکتی، میں کیمرے کے لیے بندہ کہاں سے لے کے آؤں، بیٹی کہاں سے لے کے آؤں، سب ویلے نہیں ہیں، بیٹی میڈیکل میں ہے، بیٹا انجینئر بن رہا ہے، ایک بیٹا چھوٹا ہے تو وہ بھی بڑی مطلب سائنس میں چلا گیا ہے، وہ بھی انجینئر، دیکھیں اس کا بہرحال ابھی فیوچر نہیں پتہ، لیکن جب جو میں نے جتنا نتیجہ لیا اور اس کے اوپر بہت محنت کی، بہت ہارڈ ورک کیا، وہ یہی تھا کہ دیکھو ہمارے پاس آپشن کم ہے۔ میں اس بات پہ شاید میری شروع کی چند ویڈیوز ہیں، میں نے اس کے اندر یہ بات کہی کہ یار مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اتنی بڑی بڑی ڈگریاں، یہ جب مجھے یاد آتی ہیں کہ جب میں راتوں کو ایک طرف بچے میرے گوڈے ختم ہو گئے ہیں اب، بلیو میم کہ میرے گوڈے ختم ہو گئے، میں مذاق نہیں کری کہ گھٹنوں میں شدید درد رہتا ہے،
اتنا درد رہتا ہے. یہ میری ساس کہتی تھی کہ تمہیں وقت کے بعد پتہ چلنا ہے، جب جوان سی ڈھلکنی ہے نا تو تب پتہ چلنا ہے کہ درد کیا ہوتی ہے گھٹنوں میں، پاؤں میں. سارے بچے میں نے نا اپنے گھٹوں، یہ جو گھٹنے ہیں نا اس میں ہلا ہلا وہ کم ہلتے تھے، میں زیادہ ہل رہی ہوتی تھی. بہت مشکل میں نے ان کو محنت کر کے میں نے پالا. لیکن بہرحال یہ دغا نہیں ہے، بچوں نے اپنی زندگیوں میں جانا ہوتا ہے، بچے اپنی زندگیوں میں چلے گئے. اب اس کے بعد میرا کام ان کی شادی کرنا ہے، ان کو ان کا حصہ دے دینا ہے. اس کے بعد وہ جانے تو ان کا کام جانے. اس کے بعد پھر میں کام نہیں آؤں گی. میں ہمیشہ ان کو یہ بولتی ہوں، اپنے سروں پہ پھر پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی زندگیاں گزارو. اور دوسری بات میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنے لگی ہوں کہ جب آپ کوئی کام نہیں کر پا رہے، میرے ہاتھ میں صرف یہ یوٹیوب ہے، اگر آپ مجھے سبسکرائب کرو گے اور ایک لائک کر دو گے تو آپ کو پتہ ہے میری زندگی کہاں سے کہاں جا سکتی ہے. میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا سکوں گی، میں اپنے بچے کو انجینئر بنا سکوں گی. میں خود جس پیشنٹ سے گزر رہی ہوں، جس بیماریوں سے گزر رہی ہوں، میں ان کے ساتھ لڑ سکوں گی. مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. میری روح کو اس سے بہت زیادہ سکون ملے گا کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھا رہی ہوں. اور میرا وہ ٹیلنٹ جو میں نے بہت محنت سے حاصل کیا تھا، اور جو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا تعلیم ہر جگہ ہر مشکل وقت میں کام آتی ہے، وہ بات سچ ہو جائے گی. تو آپ مجھے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی بٹن دبا دیں اور لائک جتنا ہو سکتا ہے کریں. تو انشاءاللہ تعالی کہیں نہ کہیں تو زندگی لے کے جائے گی یار. کوشش کی جا سکتی ہے نا، ہمت کر کے اٹھ کے کھڑے تو ہوئے ہیں. اب دیکھیں آپ کو لائف کدھر لے کے جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے جس پہ میں اینڈ کرنا چاہوں گی، میں آپ لوگ اسٹرانگ عظمیٰ کو شاید جانتے ہیں کہ نہیں، میں نے ان کو کافی زیادہ فالو کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. پتہ نہیں ہے زندگی کا کتنی ہے کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ وہ عورت ہیں اور ایک چھوٹے لیول سے شروع ہوئی ہیں. بہت این جی اوز تھے، بہت کچھ تھا جب میرے پاس بہت زیادہ تھا حساب کتاب، تو میں این جی اوز وغیرہ سے کرنا چاہ رہی تھی. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ نہیں، یہ کہ جو کام اگر آپ مجھے پیسے دے رہے ہو نا کہ فلانے کا کام کر دو، یا اپنے لیے یہ لے لو، یا اپنی صحت کے لیے دوائیاں لے لو، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، تو وہ ایگزیکٹ جگہ پہ پیسہ گیا. آپ اس کو سلپ بھی دکھاؤ، اس کو دوائیاں دکھاؤ، تو یہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. لیکن وہ جو این جی اوز کے پیسے ہوتے تھے، آئی ڈونٹ نو، کہ مجھے یہ ہمیشہ شک رہا، یہ میرا شک غلط بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ مس یوز بھی کر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا دیا ہوا پیسہ کہیں غلط جگہ پہ یوز ہو گیا ہو. میں ذاتی طور پہ یہ بات کر رہی ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے ہی ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو. لیکن بہرحال میں یہ کہنا، میری یہ ریکویسٹ ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ ریکویسٹ کہاں تک جاتی ہے اور کہاں تک لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اچھی سے آئیڈیاز تو پھر اللہ تعالیٰ، انسان کہتے ہیں نا دماغ چلا ہی دیتے ہیں کہ ابھی ادھر کو چل تو ادھر کو چل. تو دیکھیں الحمدللہ میں نے یہ لگوایا. حالانکہ میرے پاس کچھ پیرنٹس کے تھے کی طرف سے کچھ بس وہ ایک ہوتا ہے جو بھی ہے. بہرحال یہ باتیں تو بس ہوتی ہیں. یہ میں نے نیٹ لگوایا، پھر میں نے یہ دیکھیں یہ سارا میں نے پی سی سیٹ کروایا. یہ دیکھیں اب دور سے سارا دیکھ لیں، یہ میں نے سارا سیٹ کروایا. اور یہ میں نے اپنی پاس جو جمع پونجی تھی کہ میں کچھ سیکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں کچھ کرنے کی ایڈیٹنگ بھی خود کروں گی، یہ میری ہمت ہے. لیکن آپ نے میری ہمت کو ٹوٹنے نہیں دینا، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ میں کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر میں دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دوں. جو عظمیٰ نے کام شروع کیا ہے، اسٹرانگ عظمیٰ نے، میں اس کام کو کبھی نہ، اپنی سانس تک کبھی نہ اس کو ٹوٹنے دوں. شاید میرے جانے کے بعد میں اپنی بیٹی کو بھی اس قابل کر دوں کہ کبھی بھی کوئی دنیا میں کوئی عورت مجبور نہ رہے. بس یہی دعا ہے انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.